خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، جہاں کرائسٹ شیفرڈ چرچ منسٹری کے زیر اہتمام کرسمس پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق کرائسٹ شیفرڈ چرچ منسٹری کے فاؤنڈر اینڈ چیئرمین ڈائریکٹر کراچی پرنس آف پیس ٹی وی پاسٹر اشرف ڈینیل بٹی کی زیر سرپرستی کرسمس کا ایک خوبصورت پروگرام آرگنائز کیا گیا، جس میں مقامی کلیسیا کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے پاسٹر اشرف ڈینیل بٹی نے کہا، کرسمس ہمارے لیے امن، محبت اور صلح کا پیغام لے کر آتا ہے۔ ہمیں امن، محبت، بھائی چارے کو فروغ دینا ہے اور خوشیاں بانٹنی ہیں، کیونکہ کرسمس کا دن ہمیں پیار، محبت، سلامتی اور صلح کا پیغام دیتا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بھی بخش دیا، تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ انہوں نے خوشی کے اس بابرکت دن پر لوگوں میں تحائف بھی تقسیم کیے۔ انہوں نے لوگوں کے لیے پرتکلف کرسمس ڈنر کا بھی اہتمام کیا۔ انہوں نے وطن عزیز پاکستان کی ترقی، بقا، سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا بھی کی۔ رپورٹ عاشق بٹی، سیکرٹری نشریات، پرنس آف پیس ٹی وی، گوجرات۔ ایڈی پر کاٹے گا۔ میرے عزیزو، یہ راز تھا، اور خدا کا بیٹا یسوع تو ابتدا سے ہی تھا۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب جب کلام خدا میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے کس کے ساتھ تھا؟ خدا کے ساتھ تھا۔ وہ ابتدا سے ہی ہے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی خدا کا بیٹا یسوع تھا، لیکن یہ ایک راز تھا۔ اس راز کو خدا نے یسایہ نبی پر بھی ظاہر کیا۔ آج جب تلاوت ہم نے سنی یسایہ نبی کا صحیفہ اس کے 9ویں باب میں سے، کہ وہ عجیب، مشیر، خدائے قادر، عطیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ، 5 نام وہاں پر دیے۔ یہ راز تھا، اس نے انبیاء پر ظاہر کیا، لیکن جب وقت پورا ہوا، بائبل مقدس بیان کرتی ہے، جب وقت پورا ہوا تو خدا نے اسے تخلیق کیا۔ اس عورت میں سے، اس مقدسہ میں سے، اس عفیفہ میں سے، جس کا نام مقدسہ مریم ہے، جس پر اس نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا، روح القدس کی قدرت کو۔
اور وہ راز اس پر خدا نے کھولا، اور آج وہ پیدا نہیں ہوا، آج ہم اس کی یادگاری کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ زندہ جو ہوتے ہیں ان کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے، ہمارا خدا زندہ ہے، اس لیے ہم اس کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ وہ آج سے 2023 سال پہلے اس دنیا میں انسانی صورت میں ایک مقدسہ میں سے اس دنیا میں پیدا ہوا تھا، وہ ازل سے، لیکن اس نے یہ لبادہ اوڑھا۔ آج سے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم نے خدا کو دیکھنا ہے۔ موسیٰ نے بڑا اصرار کیا، خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا۔ بہت سارے انبیاء نے، رسولوں نے اصرار کیا کہ خدا میں تمہیں دیکھنا چاہتے، ہم تمہیں دیکھنا چاہتے، خدا کیسا ہے؟ اور خداوند یسوع مسیح سے بھی یہ سوال کیا گیا، اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ وہ باپ میں سے نکلا ہے۔ ہم نے 22 تاریخ کو متی کی انجیل کے دوسرے باب میں سے ایک ریفرنس خدا کے خادم نے ہمیں شیئر کیا پشتوں کے تعلق سے۔ کس کس کو یاد ہے کتنی پشتوں کے تعلق سے بیان کیا گیا تھا؟ یہ نہیں میں نے کہا کہ آپ بتاؤ، میں نے کہا کس کس کو پتا ہے ہاتھ کھڑا کر۔ 42 3 کو 14 کے ساتھ ضرب دیں تو 42 پشتے۔ 40 کا جو عدد ہے، بلکہ میں اس سے پہلے ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں۔ خدا کے خادم نے یہاں پر بیان کیا کہ خدا نے آدم سے کہا کہ تو سارے باغ میں سے پھل کھا سکتا ہے، لیکن جو باغ کے سینٹر میں درخت ہے نہ تو اسے تو چھو سکتا ہے نہ اس کا پھل کھا سکتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کا بیٹا یسوع جس جگہ پر پیدا ہوا، جہاں پر اس کی پیدائش ہوئی، وہ دنیا کا سینٹر ہے، وہ دنیا کا سینٹر ہے۔ وہاں پر بھی خدا نے یہ کہا کہ سارے باغ میں سے تو سب کچھ کھا سکتا ہے، سب درختوں میں سے پھل کھا سکتا ہے، چھو سکتا ہے، لیکن جو باغ کے سینٹر میں ہے اس درخت کو نہ تو چھو سکتا ہے نہ اس کا پھل کھا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر خدا نے اپنے بیٹے کی جہاں پر پیدائش کی جگہ مقرر کی، وہ بھی دنیا کا سینٹر پوائنٹ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خدا کو اپنی زندگی کا سینٹر پوائنٹ بنا لیں، تاکہ ہماری زندگی خدا کے بیٹے یسوع کے گرد گھومتی رہے۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ اور ہم بات کر رہے تھے پشتوں کے تعلق سے۔ 40 کا جو عدد ہے یہ آزمائش کا عدد ہے، آزمائش کا عدد ہے۔ آپ دیکھیے ایوب کی کتاب، اس کے 42 چیپٹر ہیں، اور 40 کے بعد خدا نے اسے پھر سے بند کر دینا شروع کی۔ جب آپ 48 اور 42 پر چیپٹر پڑھتے ہیں تو خدا نے پھر اسے بحال کیا۔ پہلے اس کی زندگی آزمائش میں سے گزری، اور اس کے بعد جب آپ نوح کے تعلق سے، ابھی نوح کی بھی بات ہوئی، اس کو دیکھ لیجئے کہ کتنے